اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ الخدمت کون کون سی فیلڈز میں کام کر رہی ہے، ایک ایک کر کے چلتے ہیں ہم لوگ، پھر ہم اس اچھا کی دیکھیں، ڈیٹیل میں جائیں الخدمت گے. کے نا، الخدمت کو اور تھوڑا سا میں کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ الخدمت جہاں ضرورت، یعنی بہت ساری آرگنائزیشن ہے بہت اسپیسیفک، کوئی ہاسپٹل کے لیے کام کر رہی ہے، کوئی کچھ، لیکن ہمارا کافی ڈائیورس کام ہے. ہمارے 7 پروگرام ہیں، جیسے جیسے ایجوکیشن ہے، جیسے کلین واٹر ہے، جیسے ہیلتھ، جیسے ہماری کمیونٹی سروسز ہے. اس طرح ہمارے 7 پروگرامز ہیں، اور مجھے دیکھنا پڑے گا. اور لیکن وہ یہ ہے کہ یہ مختلف پروگرام کے اندر ان کے سب ڈویژنز ہیں. لیکن جو ہمارے، اگر میں آپ کو ایک ایک کر کے چلوں تو جیسے ابھی بہت، یعنی ہم جو ریسنٹ چل رہے ہیں میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. جیسے ہیلتھ سروسز میں ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے 42 بڑے ہاسپٹل ہیں، جنرل اچھا ہاسپٹلس پورے پاکستان کے اچھا، اندر. ایک تو نازمات میں بھی میں نے دیکھا الخدمت کا ناظمات میں بہت بہترین بہترین. بہترین ہاسپٹل ہے. اچھا اب ان کی بھی بات بتائیں. دیکھیں ایک اسپتال ہے کہ بالکل فری علاج کریں، اور بالکل ہی نا، جہاں پر بالکل زکوٰۃ اور خیرات کے اوپر لوگ آئیں اور جا کے اپنا بالکل فری علاج کرا لیں. اچھا ان کے پاس شاید اور آپشن ہو، لیکن سب سے زیادہ دانیال پریشان وہ طبقہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا وائٹ کالر ہوتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے. وہ عزت کے ساتھ وہ بالکل فری میں بھی نہیں کرانا چاہتا، لیکن اس کے پاس آغا خان ہاسپٹل جانے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس لیاقت نیشنل ہاسپٹل جانے کے پیسے نہیں ہیں. وہ نارمل اگر ڈلیوری کا کیس ہے تو اس کے پاس 70-80 ہزار روپے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ بالکل ہی زکوٰۃ خیرات کے کسی ہسپتال میں جائے کہ جہاں پر اس کے بچے کی پیدائش بالکل زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو. تو الحمدللہ ہم نے ایک ایسا زبردست سسٹم بنایا ہے کہ جس کے اندر یہ مڈل کلاس طبقہ ہے مڈل بیسکلی. کلاس طبقہ، سفید پوش طبقہ، جس کے اندر ہمارے گھروں کی، ہم خود بھی، اس ہماری فیملیز بھی جو ہے وہ آرام سے جاتی ہیں، اور ایک مناسب سی سبسیڈائز فیس ہوتی ہے اور وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو نہیں دے سکتے ان کے لیے ہم نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. یعنی اگر کسی بچے کی پیدائش کے لیے باہر اگر 70 سے 80 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں تو وہاں 12 سے 15 ہزار روپے میں وہ چیز ہو بہت بڑا جاتی ہے. ڈفرینس ہے. تو کیا ہے، لیکن 12 سے 15 ہزار روپے میں اس کی عزت نفس بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کام کر لیتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر ہم نے ایک اتنا زبردست ایک سسٹینیبل سسٹم بنا لیا ہے کہ ہم اس کے اندر اس کی کوالٹی بھی کو بھی وہ نہیں ہونے دیتے. جو ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں اس کو بھی مینٹین رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. پھر یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی بہت ٹاپ کلاس ڈاکٹرز کی بڑی رینج، جو کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ وہاں کلینک کرتے ہیں، جن کی باہر 3-3 ہزار روپے، 1500 روپے فیس ہوتی ہے. الخدمت میں وہی کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں، اور جہاں پہ وہ 350 روپے فیس لے رہے ہوتے ہیں تو ایک 320 طرح سے روپے وہ بھی قریباً رضاکار ہی ہیں. وہ رضاکار ہوتے ہیں، بالعموم رضاکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنا ٹائم سرو کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی سہولت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ یار میں جاؤں تو میں بالکل ہی بغیر پیسوں کے چلا جاؤں. تو یہ ایک ایسا ہم نے ایک سسٹم بنایا. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ کہتے چلوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ایک ہمارا پلان ہے، پلان کیا، بالکل اس کے تکمیل کے آخری مراحل میں وہ ہے، بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک کمپلیکس ہے ہمارا. اور وہ بالکل آپ کے تو گھر سے بھی قریب ہے، آپ تشریف لائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا. وہ اس کی بلڈنگ بن چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. وہ ڈائگنوسٹک سینٹر بن رہا ہے، اور اس میں MRI مشین ہے، وہ ہم نے اپیل بھی کی ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد وہ بہت، یعنی میں آپ کو بتاؤں، ایک MRI مشین آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی آپ آئی فون ہے یا فونز ہیں تو وہ پرانے اور ریفربش سے لے کے برانڈ نیو زبردست بہترین ماڈل تو ہر کوئی اپنی وہ لیتا ہے نا. تو ہمارے جو ڈائگنوسٹک کے ہیڈ ڈاکٹر عظیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا نہیں، مجھے چاہیے بالکل A کلاس مشین، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ ناظم آباد کے اندر ایک ایسی MRI مشین ہو کہ جو 85 ہزار روپے کا اسکین کرتی ہے وہ ہم 7 یا 8 ہزار روپے میں ہم کر کے دیں، لیکن ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. ہمارے اسکین کو دیکھ کے ڈاکٹر یہ نہ بھولے کہ بھائی یہ نہیں آپ نے کہاں سے کرا لیا، جا کے آغا خان سے یا ایک ہی اس سے کرائیں. تو ہمیں وہ کرنا ہے. تو وہ ہم نے تو حساب لگایا تھا، لیکن آپ کو پتہ ڈالر اچانک سے بڑھا ہے تو اس کے ریٹ کو 30-40% زیادہ بڑھ گئے. بٹ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک سینٹر چند مہینوں کے اندر انوگریٹ ہونے جا رہا ہے، غالباً جون کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. جہاں پر اب آپ بتائیں، دیکھیں ناظم آباد جیسی لوکیلٹی ہے جہاں پر اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، ایون گلستان جوہر، جگہ جگہ سے وہ لوگ کہ جو سفید پوش ہیں، جو آپ دیکھیں نا، MRI ایسا چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ڈاکٹر لکھ کے دے دے تو وہ تو بیچارہ بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اس کے اسکینز کرا لیں، تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ ہماری انشاءاللہ نہ صرف MRI بلکہ پورا جو اور میموگرام اور بہت ساری ایسے مشینز ہیں جن کے نام بھی میرے پاس نہیں. بریسٹ کینسر کے لیے ہوتا ہے جی وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تفصیل اور بھی بھیج دوں گا. تو
تو وہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. وہ تقریباً تیار ہو گیا. اور نازمات ہاسپٹل آپ نے دیکھا اس کے بالکل برابر والی ایک بالکل الگ سیپریٹ پرپس بلڈنگ ہے جو بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ بنی ہے. اس کے جو آرکیٹیکٹس ہیں اس کی پورا آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح کی میں خود حیران رہ گیا جب میں ابھی جا کے بہت ریسنٹلی وزٹ کیا کہ ظاہر ہے اس کا پورا بننا ہی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں اتنی سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینز رکھی جاتی ہیں اس کو کیسے لایا جاتا ہے, وہ بہرحال اس لحاظ سے بنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت کی طرف سے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی, خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو سفید پوش ہیں, جن کے پاس 80-90 ہزار روپے یا 60-70 ہزار روپے ایک اسکین کے نہیں ہیں. ان کے لیے وہاں پر ایک اچھا ڈائگنوسٹک, کیونکہ ہم نے صاحب ایک میں ریسرچ دیکھ رہا تھا اس میں 65% لوگ دانیال وہ ہیں کہ جب ڈاکٹر ان کو لکھ کے دیتا ہے نا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں, تو وہ ڈاکٹر کی پرچی جیب میں رکھتے ہیں اور وہ علاج کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ 60 میں نے ڈاکٹر سے کنفرم کیا, انہوں نے بتایا ہے کہ 60% لوگ جو ہے نا واپس پلٹ کے ہی نہیں آتے اس دکھانے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ 12-15 ہزار روپے کے ٹیسٹ کی فیس عام شام سی بات ہے جو کہ 50-60 ہزار روپے کی بھی آرام سے ہو جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈائگنوسٹک والے سیکٹر کے اندر پھر ہماری جو فارمیسیز ہیں, ابھی بہت ریسنٹلی نیپا چورنگی پہ ہماری فارمیسی بنی ہے, تو ہم 15% سے زائد ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں دواؤں پر, اور ہمارے یہاں دوائیں بالکل اوریجنل دوائیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ہاں ظاہر ہے یہ مسئلہ ہے نا کہ اب آپ کسی ایسی جگہ سے لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو گولی بنی ہوئی مل رہی ہے پتہ نہیں پلاسٹر آف پیرس صحیح ہے کیا ہے, لیکن بہرحال وہاں پر ایک اتھینٹسٹی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک اچھی فارمیسی ہے جہاں پر آپ کو اچھی کوالٹی کی کم قیمت میں دوائیں مل جاتی ہیں. تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ کافی زبردست ہمارا ہے. پھر ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہیں جگہ بنے ہوئے ہیں, جو بہت میرے خیال سے کراچی کے اندر 15 سے زائد ہیلتھ سینٹرز ہیں کہ جو مختلف بنے ہوئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ہاسپٹل کے علاوہ. پھر اس کے ساتھ ہمارے ہیلپ سینٹرز ہیں. ہیلپ سینٹرز یہ ہوتے ہیں کہ جو فوری طور پہ اگر آپ کریں کہ کسی کے پاس کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہے, کسی کو بیڈ کی ضرورت ہے, کسی کو اور بیساکھیوں کی ضرورت ہے, فوری طور پہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے, یا کسی کو اللہ نہ کرے ضرورت پڑ جائے تو میت گاڑی کی ضرورت ہے, تو ہمارے 15 سے زائد پورے کراچی کے اندر, اور چونکہ میں کراچی میں ہوں تو مجھے کراچی کا زیادہ معلوم ہے, اسی طرح پورے پاکستان میں ایک بڑی تعداد کے اندر ہیلتھ سینٹرز موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں.